اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور فٹنس. موٹاپا کیسے کم کریں، موٹاپے کا علاج، صحت کا راز اور بیماریوں کو دور کرنے کا نسخہ. اسلام میں فٹنس کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا. پیٹ جو ہے سب سے برا برتن ہے، کبھی بھرتا نہیں. تو کیا کہا؟ پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا جو انسان بھرتا ہے، یعنی کھایا اور ختم ہو گیا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں کہ پیٹھ سیدھی رکھے، یعنی چلے پھرے. اور اگر زیادہ ہی کھانا ہو، اگر زیادہ کھانے کی ضرورت ہو تو پیٹ کا 1/3 کھائے، مطلب پیٹ کو 3 حصوں میں کر دیجئے. 1/3 کھائے اور 1/3 پانی پیے اور 1/3 خالی رکھے سانس لینے کے لیے. کتنا کھانا ہے؟ ہمیں چند لقمے، اور زیادہ بھوک ہو تو 1/3. اب 1/3 کا معلوم کیسے ہوگا؟ اگر آپ روزانہ 3 روٹی کھاتے ہیں تو 1 کر دیں. ہمارا حال کیا ہے؟ گھر میں ہو تو 2 روٹی، کچھ اچھا پک جائے تو 3 سے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر دعوت میں ہو تو اللہ ہی خیر کرے، کیونکہ دعوت تو کبھی کبھی ہوتی ہے. ہم لوگ اللہ رحم کرے اتنا کھاتے ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پسینے چھوٹنے لگتے ہیں اور لیٹ کر حالت ڈاؤن. پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے آئے. سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے. دیکھیں، میدا بہت نازک سی چیز ہے، وہ بھی چلاتا ہوگا کہ کچھ تو رحم کر مجھ پر. آپ کو اگر بہت بھوک لگتی ہے تو کھائیں جتنے ٹائم آپ کو کھانا ہے، لیکن رولز کو فالو کرتے ہوئے. اور رول کیا ہے؟ 1/3. آپ 3 نہیں تو 4 ٹائم کھائیں یا 5 ٹائم کھائیں، لیکن کھانا کتنا ہے؟ 1/3. اس سے زیادہ نہیں کھانا. ڈاکٹرز کیا بول رہے ہیں آج کل؟ ڈائٹیشنز کیا بول رہے ہیں آج کل؟ دل کے ماہر لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ ہیلتھ کانشیس لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ مارشل آرٹس اور دیگر فیلڈز میں جو ہیں وہ کیا بول رہے ہیں؟ کھانا جب بھی کھانا ہے تو کتنا کھاؤ؟ 1/3 کھاؤ. اور حدیث وہ تو 1400 سال پہلے ہی آ گئی. تو موٹاپا کم کرنے، صحت کو باقی رکھنے اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ 1/3 کھانا ہے. آج آدھے سے زیادہ لوگ پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، پیٹ سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے بھی. پیٹ کی بیماری ہو یا پیٹ سے ہونے والی بیماریاں ہوں، چونکہ اسی کا ہم خیال نہیں رکھتے. تو موٹاپے نے جو ہے پوری فٹنس امت مسلمہ کی برباد کر دی اور مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. کیلوریز انٹیک ہوتی ہیں، مطلب پروٹین وغیرہ آپ کھانا کھاتے ہیں، پروٹینز کیلوریز ڈیولپ ہوتی ہیں، طاقت بنتی ہے، توانائی بنتی ہے، انرجی ملتی ہے. اگر وہ لینے کے بعد جتنی آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک کھانا ہے نان، ایک مشہور کھانا ہے. یہ بنا کس کے لیے تھا؟ یہ بھی ایک تاریخ ہے. یہ بنا تھا فوجی لوگوں کے لیے. فوج میں لوگ جو ہے زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ مشقت کرتے ہیں. تو بہت دیر تک کھانا بنانے سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ روٹیاں موٹی موٹی ڈالی جائیں اور سالن میں بھگو کر کھا لیں. اس سے پیٹ بھی بھرے گا اور ٹائم بھی بچ جائے گا. تو بنا فوجیوں کے لیے تھا اور کھا کون رہے ہیں؟ کثرت تو دور، انگلیاں چلانے والے کھا رہے ہیں، جو موبائل پر صرف انگلیاں چلاتے ہیں وہ کھا رہے ہیں 2-2 4-4 نان. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں اور ان پٹ ایکسس ہو رہا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو پسینہ، محنت والا پسینہ کب آیا کچھ یاد نہیں، پیدل کب چلے تھے کچھ یاد نہیں ہوگا. پہلے کے لوگ مشقت زیادہ کرتے تھے تو کھانے پینے کے باوجود فٹ رہتے تھے.
آج ہماری جتنی ورکنگ ہے ہمیں اس حساب سے اپنا ڈائٹ پلان ڈیزائن کرنا چاہیے. آج کل تو بہت زیادہ یہ چیز ہو گئی ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی کھانے کو بنا لیا ہے. آج ہم جینے کے لیے نہیں کھانا کھاتے بلکہ کھانے کے لیے جیتے ہیں. اور سب سے زیادہ نوٹ کرنے کی بات، ہم صحت بنانے اور پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ ہم منہ کے مزے کے لیے کھاتے ہیں. پورا نظام ہی چینج کر رکھ دیا ہم لوگوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ موٹے پیٹ والے انسان کو دیکھا اور اس سے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور فضل ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے، یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے. اسلام نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اتنے طاقتور تھے کہ اگر چلتے تو لوگوں کو بھاگنا پڑتا تھا ان کے ساتھ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اگر وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو جان نکالنے کی طاقت رکھتے تھے. مطلب پکڑ لیا تو مر جائے گا لیکن چھڑوا نہیں سکے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موٹا انسان ٹھوس ہوتا ہے، طاقت نہیں ہوتی اس میں جتنی پتلے اور فٹ انسان میں ہوتی ہے. تو فزیکلی فٹ رہیں. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مذاق سمجھ لیا ہے اور فٹنس کو بھی یہ بہت ضروری ہے. موٹاپا کئی بیماریوں کی جڑ ہے اور سستی اور کاہلی اس کی سب سے اہم وجہ موٹاپا ہے. انسان موٹا ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خون کی کمی، ہاتھ پیروں کا سن ہونا، سستی اور کاہلی کا بڑھنا، یہ سب شروع ہو جاتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا، کیا فرمایا؟ اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے. مطلب صحابہ کرام تبع تابعین کے زمانے کے لوگ موٹے نہیں تھے. قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ہے لوگوں کا موٹا ہو جانا یا اکثریت کا موٹا ہو جانا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موٹاپے کی بیماری سے بچائے. صحت ہزار نعمت ہے اور یہ موٹاپے کی بات مرد اور عورت، بچے سب کے لیے ہے. موٹاپا کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. موٹاپے کا علاج، صحت کا راز، بیماری کو دور کرنے کا طریقہ. اسلام کا فزیکل فٹ رہنے سے بہت گہرا تعلق ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام فٹنس کے بارے میں کیا کہے گا، یہ تو ڈاکٹرز اور ڈائٹیشینز ہی گائیڈ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اسلام میں فٹنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہاں تک کہ اگر ہم فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو نماز پڑھنے میں ہمیں مشقت ہوگی. اسی طرح روزہ نہیں رکھ سکیں گے. ظاہر ہے بیمار ہوگا وہ روزہ کیسے رکھے گا، اس کو پرابلم ہوگی. زکوٰۃ بھی وہی شخص دے گا جو فزیکلی فٹ ہوگا، محنت کرنے والا ہوگا. حج کرنے میں تو بہت ہی ضرورت ہے فٹنس کی، کیونکہ جو انسان فٹ ہوگا وہ خوشی خوشی اور بہت آرام سے سارے مناسک اور سارے ارکانوں کو پورا کر سکے گا. تو اسلام کا فزیکلی فٹنس سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو اپوائنٹ کر دیجئے. ان کے وقت کے نبی نے جس شخص کو ان پر مقرر کیا تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ طالوت تم پر حکومت کرے، طالوت تمہارا بادشاہ بنے. تو لوگوں نے کہا کہ طالوت کے پاس تو کوئی مال و دولت ہی نہیں، تو طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو تب اس وقت کے نبی نے جواب میں کہا اس قوم سے جو یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ نے کہا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور اسے چن لیا ہے، علم بھی دیا ہے اور جسمانی برتری بھی طالوت کو اللہ نے دی ہے. ہاں مالی طور پر طالوت غریب ہے، لیکن طالوت کے پاس دو فضیلتیں ہیں. پہلی فضیلت علم اور دوسری جسم. جسم سے مراد جسمانی صلاحیت، قوت، طاقت
توانائی اور برتری ہے۔ دوسرا واقعہ سورہ قصص آیت نمبر 26 میں ہے۔ وقالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے اور ایک مقام پر پہنچے، اس کا نام مدین ہے۔ مدین میں وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے چند خواتین عورتوں سے، لڑکیوں سے جو اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن کچھ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کو ان کی باری کے وقت زبردستی پانی پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پانی نکالتے ہیں کنویں سے اور ان جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، جانور بکریاں وغیرہ۔ اس کے بعد ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اگر آپ ہمارے گھر چلیں تو بہت اچھا ہوگا، آپ اس شہر میں اجنبی بھی لگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں آگے چلوں گا اور آپ پیچھے سے مجھے راستہ بتائیے۔ لڑکیاں پیچھے سے اشارہ کرتی ہیں، لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے۔ والد کے پاس پہنچ کر بات چیت ہوتی ہے کہ یہ اجنبی شخص ہیں اور دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ آیت میں کیا فرمایا؟ وقالت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ اے والد صاحب ہم کیوں نہ اس نوجوان کو نوکری پر رکھ لیں، اجرت پر رکھ لیں، اس لیے کہ جن لوگوں کو اجرت دی جاتی ہے ان میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو قوی لقوی امین، جو قوی اور امانت دار ہوں، جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور امانت دار ہوتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو چرانے کے لیے انسان کی جسمانی طاقت بہت لگتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ خصوصیت بتائی کہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، اور طالوت کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور تھے، ان کو جسمانی صلاحیت دی گئی تھی اور ان کو اندرونی صلاحیت، فٹنس۔ تو ان دونوں واقعات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام فٹنس کو بہت پسند کرتا ہے۔ انسان کی 3 قسم کی فٹنس ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ذہنی فٹنس، یعنی مینٹلی طور پر وہ فٹ ہو۔ اسی لیے اللہ نے کس چیز کا کہا ہے؟ شراب کے قریب مت جاؤ، نشہ نہ کرو، یہ ذہنی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری فٹنس روحانی فٹنس ہے، اسپریچول فٹنس۔ اس کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، اس سے روحانی طور پر انسان فٹ رہتا ہے۔ اور تیسری فٹنس ہے فزیکل فٹنس۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کی باڈی بھی فٹ رہے۔ تو میرا یہ سب بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب اپنا خیال رکھیں، اپنے اوپر توجہ دیں۔ یہ جسم، یہ طاقت، یہ صلاحیتیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں۔ ان سب کے بارے میں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو سوچیں، جب ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہماری مائیں تڑپ جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں اور پھر سوال بھی کرتی ہیں کہ کیا ہوا، کیا ایسا کیا تھا، کس وجہ سے یہ پریشانی ہو گئی، کیوں کیا تھا جو تمہیں یہ تکلیف ہو گئی۔ تو سوچیں اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے۔ تو آج سب بہنیں، سب بھائی اپنا خیال رکھیں، تاکہ ہم فٹ ہوں گے تو ہم اپنے بڑوں کا خیال رکھ سکیں گے اور دین کے خیر کے ہر کام میں آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔